بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سفر کا ہم فطرت ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم سفر آدمی اگر ہم فطرت نہ ہو تو کبھی بھی منزل پر ساتھ نہیں پہنچتا۔ ایک دفعہ ایک شاہین اور ایک گدھ آسمان کی وسعتوں میں ہم پرواز ہو گئے۔ دونوں ہی بلندی پر ہوا میں تیرنے لگے اور دونوں ایک جیسے نظر آنے لگے۔ اپنی بلندیوں پر مست، زمین سے بے خبر، آسمان کی وسعتوں سے بے نیاز، بس محو پرواز۔ اب دیکھا جائے تو گدھ ایک مردار خور پرندہ ہے، جبکہ شاہین اپنی قوت بازو سے اپنا شکار کرتا ہے۔ شاہین اپنی بلند پروازی اور بلند نگاہی میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ دیکھنے والے بڑے حیران تھے کہ دونوں کی فطرت الگ الگ ہے، اب دونوں محو پرواز کیسے ہو گئے؟ دوران پرواز شاہین نے گدھ سے کہا کہ دیکھو، دنیا میں ذوق پرواز سے بڑھ کر کوئی بھی چیز قابل غور نہیں۔ اب گدھ نے بھی تکلفاً کہا کہ ہاں، مجھے بھی پرواز بہت عزیز ہے، میرے پر بھی مجھے بلند پروازی کے لیے ملے۔ ابھی دونوں اکٹھے پرواز کر ہی رہے تھے کہ گدھ نے زمین کی طرف نظر دوڑائی اور اسے زمین کی گہرائیوں میں ایک مردہ گھوڑا نظر آیا۔ گھوڑے پر نظر پڑتے ہی گدھ نے شاہین سے کہا کہ جہنم میں گئی تمہاری بلند پروازی اور بلند نگاہی، میری منزل مجھے پکار رہی ہے۔ یہ کہہ کر گدھ نے ایک لمبا غوطہ لگایا اور اپنی منزل مردار پر آ گرا۔ فطرت الگ الگ تھی، سو منزل بھی الگ الگ رہی۔ اقبال نے کہا تھا، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور۔ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور، مجاہد کی اذاں اور۔ اب اگر انسانوں کے معاملات کو لیا جائے، انسانوں کے معاملات پر غور کیا جائے، تو ایک چیز روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ فطرت کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتی۔ فطرت ہمیشہ اپنا اثر دکھاتی ہے۔ جو کمینہ ہے وہ کمینہ ہی رہے گا، خواہ وہ کسی مرتبہ پر ہو، کسی مقام پر ہو۔ جو کم ظرف ہے وہ ہمیشہ کم ظرف ہی رہے گا، آپ چاہے اس پر کتنے ہی زیادہ احسانات کیوں نہ کریں، آپ اس کے ساتھ کتنے ہی زیادہ اچھے کیوں نہ ہوں، اس نے زندگی کی کسی نہ کسی سٹیج پہ اپنی اصلیت ضرور دکھانی ہوتی ہے، اپنی کم ظرفی ضرور دکھانی ہوتی ہے۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور شعر ہے، نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہیں پایا، نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہیں پایا، ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا۔